السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ اور آپ اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، قومی چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ پر جو تنقید کا سلسلہ جاری تھا، اس کے بعد سلیکشن کمیٹی کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ آئندہ چند دنوں میں ہونے والا ہے۔ ایک بڑی تبدیلی کرنے جا رہی ہے سلیکشن کمیٹی، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ عاقب جاوید جو کہ ہیڈ کوچ ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے، ان کی جانب سے میڈیا سے بات چیت کی گئی ہے، اور اس بات چیت میں انہوں نے اسکواڈ کو لے کر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو نئے پلیئر شامل کیے گئے ہیں، ان کو شامل کرنے کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اس پر بات کریں گے اور اس پر اپنا انالیسس دیں گے۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم جو کہ اس ٹورنامنٹ کو جیتنے کے لیے فیورٹ کنسیڈر کی جا رہی تھی، اس کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 4 پلیئر جو ہیں، اہم پلیئر، اس وقت ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں، جن میں پیٹ کمنس کیپٹن آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر، وہ انجری کے باعث ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جوش ہیزل ووڈ فاسٹ بالر، وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ آل راؤنڈر مچل مارش انجری کے باعث ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن سرپرائزنگلی آج ایک بڑی سرپرائزنگ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر مارکس اسٹوئنس، انہوں نے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑا سرپرائزنگ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اس سینس میں کہ مارکس اسٹوئنس جو کہ چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کا حصہ تھے، اسکواڈ کا حصہ ہونے کے باوجود انہوں نے ٹورنامنٹ کے آغاز سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا؟ کیونکہ نارملی ہوتا ہے ایسا ہی ہے، دیکھنے میں ایسا ہی آیا ہے کہ اگر کسی پلیئر کو نظر انداز کیا جائے پرفارمنس کے باوجود، اگر وہ نظر انداز ہو رہا ہو تو وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے۔ ایسا ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے، لیکن ایسا فرسٹ ٹائم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک پلیئر جس کا نام اسکواڈ میں موجود ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لے۔ اس پر جو مزید پیش رفت ہوگی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی اب 4 اہم پلیئر اس وقت ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں، تو اب کیا آسٹریلین کرکٹ ٹیم باقی ٹیموں کو مقابلہ دے سکے گی، ٹف ٹائم دے سکے گی، یہ اب چیمپئنز ٹرافی میں دیکھنے کو ملے گا؟ تو ناظرین آگے چلیں اور بات کرتے ہیں اب بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو ایک تعصبانہ رویہ ہے وہ ایک جاری ہے پاکستان کو لے کر۔ جو تکلیف ہے کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کیوں ہو رہی ہے، وہ تکلیف بھارت کے اندر سے ختم نہیں ہو رہی۔ اب نئی ایک پیش رفت سامنے آئی ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم نے میچ ریفری سری ناز جو کہ سابق فاسٹ بالر بھی ہیں، انہیں پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ایلیٹ پینل میں شامل ایک بھارتی امپائر کو بھی پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس لیول تک بھارت آ چکا ہے کہ آفیشلز کو بھی پاکستان کا ٹور نہیں کرنے دے رہا۔ تو بھارت کو کچھ سینس سے کام لینا چاہیے اور کچھ سیکھنا چاہیے کہ اب کرکٹ کو اور سیاست کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کر اس میں کیا مزید پیش رفت ہوتی ہے۔ تو ناظرین اب بات کریں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے۔ عاقب جاوید صاحب کی جانب سے جو کہ ہیڈ کوچ ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے، ان کی جانب سے کل میڈیا سے بات چیت کی گئی اور انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کے حوالے سے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو پلیئرز کو شامل کیا گیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ سائم ایوب کے انجرڈ ہونے کے باعث ان کی نظر میں ایک آل راؤنڈر کی کمی تھی، اسی وجہ سے خوشدل شاہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر سائم ایوب انجرڈ نہ ہوتے تو کیا ایک آل راؤنڈر جو آپ کی نظر میں ایک آل راؤنڈر کی کمی تھی اسکواڈ میں، تو وہ خوشدل شاہ کو شامل نہ کیا جاتا؟ تو اگر ایک آل راؤنڈر کی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے تو کیا ایک اوپنر کی کمی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ ایک اسپیشلائزڈ اوپنر آپ کے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شامل نہیں ہے، آپ نے اس سے اس کی انجری کے بعد ایک آل راؤنڈر کو شامل کر لیا، اور وجہ یہ دی ہے کہ کیونکہ سائم ایوب کے انجرڈ ہونے کے بعد ہمیں نظر آیا کہ ایک آل راؤنڈر کی کمی ہے تو ہم نے خوشدل شاہ کو شامل کیا۔ تو ایک بڑا یہ حیران کن بیان ہے عاقب جاوید کا، مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے فہیم اشرف کے حوالے سے بات چیت کی کہ فہیم اشرف کو ٹیم میں کیوں شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فہیم اشرف کا نام اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوا، آسٹریلیا کے ٹور میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور ہمیں ایک ایسا پلیئر چاہیے تھا کہ جو کہ ٹاپ 7 میں بیٹنگ کر سکے، فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر ہمیں چاہیے تھا کہ جو کہ بیٹنگ کر سکے ٹاپ 7 میں۔ تو میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ آپ کے دور دور تک پلان میں بھی فہیم اشرف کا نام شامل نہیں تھا، جبکہ آپ اس کی جگہ عامر جمال کو ٹیم کے ساتھ لے کر چل رہے تھے، ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے ون ڈے میں بھی انہیں آزمایا، جو کہ نظر آ رہا تھا کہ فیوچر میں آپ عامر جمال کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو کیا عامر جمال ٹاپ 7 میں بیٹنگ نہیں کر سکتا؟
کیا اسے آزمایا نہیں جا سکتا؟ اور یہاں پر میرا یہ بھی سوال ہے کہ کیا عامر جمال کو پاکستانی کرکٹ مینجمنٹ کی جانب سے پورے مواقع دیے گئے ہیں یا نہیں؟ موقع دینا یہ نہیں ہوتا کسی کو ٹیم میں شامل کر لیا. اب دیکھیں جو ٹیسٹ کرکٹ میں میچز میں عامر جمال نے شرکت کی, اس میں انہیں کتنے اوورز دیے گئے, کتنے اننگز میں انہوں نے کتنے اوورز کرائے, یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور اگر ون ڈے میچ کھیلے ہیں تو انہوں نے کیا 10 اوور پورے کیے ہیں اس سے, یا صرف 2-3 اوورز کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا ہے؟ اگر کسی پلیئر کے خلاف ناانصافی کرنی ہو تو ایسے بھی کی جاتی ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے عاقب جاوید صاحب کو, کہ ایک ایسا پلیئر جو کہ آپ کے دور دور تک ریڈار پہ تھا ہی نہیں, فہیم اشرف کی میں بات کر رہا ہوں, اسے آپ نے شامل کر لیا اپنے اسکواڈ میں. تو ناظرین, اب جو سلیکشن کمیٹی پر تنقید جاری ہے اسکواڈ کو لے کر, اور جو سابق کرکٹرز کی جانب سے مشورے دیے جا رہے ہیں, اور ایک بڑے باخبر ذرائع سے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس اسکواڈ میں تبدیلی کر لی جائے. تو اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مڈل آرڈر بیٹسمین طیب طاہر کی جگہ سفیان مقیم جو کہ اسپنر ہیں, لیفٹ آرم اسپنر ہیں, انہیں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ اسکواڈ میں ایک اسپنر کی کمی تھی, اور اسی لیے طیب طاہر کو ہٹا کر ان کی جگہ سفیان مقیم کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اگر میری نظر میں پوچھیں, میرا پوائنٹ آف ویو آپ لیں, تو سفیان مقیم کو اگر آپ نے شامل کرنا تھا تو آپ ایک فاسٹ بالر کو کم کر کے, کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی 3 فاسٹ بالر موجود ہیں, محمد حسنین کو علاوہ 3 فاسٹ بالر آپ کے پاس موجود تھے, تو آپ ایک فاسٹ بالر کم کر کے تو اس میں آپ سفیان مقیم کو شامل کر سکتے تھے. لیکن اب یہ سلیکشن کمیٹی کا فیصلہ, دیکھتے ہیں اب اس پر کیا مزید پیش رفت ہوتی ہے اور کتنے دن میں یہ اعلان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فہیم اشرف کی جو کارکردگی ہے وہ اس ٹرائی سیریز میں دیکھی جائے گی. ٹرائی سیریز میں ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر ان کا چیمپئن ٹرافی کے لیے نام فائنل کیا جائے گا. اس پر کیا مزید پیش رفت ہوگی, اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.